بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تنگ دستی کے 15 ایسے اسباب کا تذکرہ کریں گے۔ اگر یہ اسباب ہمارے اندر ہے یا ہمارے گھر کے اندر موجود ہے تو ہم تنگ دستی، فقیری اور محتاجی کے شکار ہیں۔ آئیے ان اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے لیے رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اپنے لیے فراخی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہم ان 15 اسباب کو بالترتیب ذکر کرتے ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا، یعنی کھانا کھانے سے پہلے اگر کوئی شخص ہاتھ نہیں دھوتا تو یہ شخص تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے۔ ننگے سر کھانا، خیال رہے ننگے سر کھانا تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لہٰذا ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 3، اندھیرے میں کھانا۔ اندھیرے میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، لہٰذا روشنی میں کھانا کھانا چاہیے۔ دروازے پر بیٹھ کر کھانا پینا، یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ کوئی شخص دروازے پر بیٹھے اور دروازے میں ہی کھانا کھائے۔ میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، یہ بھی تنگ دستی کے ایک سبب ہے کہ میت گھر میں موجود ہے اور کوئی شخص میت کے قریب بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حالت جنابت میں کھانا کھانا، یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل کرنے سے قبل کھانا کھانا۔ جس برتن میں کھانا کھایا اس برتن کے دھونے میں تاخیر کرنا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ جس برتن میں کھانا کھایا ہے اسی برتن میں ہاتھ دھونا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، جس برتن میں کھایا پیا اس برتن کو کھلے چھوڑ دینا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے انسان پر بلائیں اور مصیبتیں اترتی ہے۔ زیادہ سونے کی عادت، کہ اس سے انسان کے اندر تنگ دستی بھی پیدا ہوتی ہے اور جہالت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ننگے سونا، خیال رہے ننگے سونا بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بے حیائی کی علامت بھی ہے۔ بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ جیسا کہ آج کل رواج ہے کہ لوگ عام راستوں میں، مختلف جگہوں میں لوگوں کے سامنے بلا تکلف پیشاب وغیرہ کرتے ہیں، یہ بے حیائی ہے، اور بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے اور روٹی کا لقمہ اٹھانے میں سستی کرنا، یہ بات ذہن میں رہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کے برکات سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ روٹی کا گرا ہوا لقمہ دسترخوان پر اس کے کھانے میں اتنی فضیلت ہے کہ انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور یہ روٹی زمین و آسمان کی برکات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ یا روٹی کا لقمہ اٹھانے میں سستی کرتا ہے تو یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے سو جانا، یہ بھی تنگ دستی کا ایک سبب ہے۔ علماء کرام رحمہم اللہ نے نماز فجر کے بعد فوراً سونے کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ یہ تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اپنی ہی اولاد کو بد دعائیں دینا، جیسا کہ آج کل عورتوں کا رواج بن گیا ہے کہ بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے، اور پھر یہ رونا دھونا بھی کرتی ہے
کہ ہمارے گھر میں تنگ دستی آئی ہے۔ تنگ دستی کیسے نہیں آئے گی؟ کیونکہ تنگ دستی کا ایک سبب آپ اپنے آپ میں خود موجود کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہے۔ تنگ دستی کے اسباب میں سے آخری سبب ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا۔ خیال رہے کہ جو چیز بھی ٹوٹ جائے، کھانے پینے کی جو برتن وغیرہ ٹوٹ جائے یا کنگھی ٹوٹ جائے، اس کے استعمال سے گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور تنگ دستی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ بھی تنگ دستی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں سے تنگ دستی، غریبی اور محتاجی کو دور فرما دے، اور ہمارے لیے اپنے رزق کے غیب کے خزانوں سے رزق کے دروازے کھول فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔